चीन आए थे, جی. وہ آپ نے باتیں بتائی ایک ویڈیو میں، اگلی ویڈیو میں آپ نے باقی باتیں بھی بتانی تھی، انہوں نے کیا کیا ڈیمانڈیں کی، وہ ویڈیو کب آئے گی؟ جب آپ حکم کریں گے آ جائے گی. کچھ ابھی بتائے، اس میں سے کچھ اور باتیں بتائیں، مزہ آیا تھا بڑا سن کے. اچھا. مزے کے لیے ہی کائنات بنائی گئی تھی، لیکن مزہ آ نہیں رہا اب. اچھا اور بتا دیتے ہیں اگر سننا چاہتے ہیں. باقی ہمارے صاحب جن کو میں جانتا ہوں یہیں پہ ہیں. ہاں جی، اچھا. اطہر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اکرم صاحب اطہر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو اپنے سورج بھی نکلا ہوا ہے بس. ہاں جی. جی ضرور، میں ادھر ہی ہوں ہاں جی. جی نکلا ہوا ہے سورج. تو وہ تو چاہتے تھے میں پوری کتاب لکھوں. میں نے کہا بھائی جو میں لکھ چکا ہوں اس پہ میری بڑی دھڑمالی ہوئی ہے اور سب خلاف ہیں، قتل کے در پہ ہیں. تو اور باتیں اور سن لیں، تھوڑی سی اور سنا دیتا ہوں. کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائے. آپ نے ان کو کہا تھا کہ میں یوٹیوب پہ لگا دوں گا، تو اس بات پہ وہ ایگری کر گئے تھے کہ ٹھیک ہے یوٹیوب پہ آپ پیغام دے دیں، لوگ سن لیں گے. ایک تو دے دیا نا اب. تو تو میرے پاس بیٹھ کے کہنے لگے اب ان کو یاد آیا اب بدلیں آ کے. جب میں 60 سال کا بڈھا ہو گیا، 13 سال اور اوپر لگا لیں خدا کو ملے ہوئے، تو اب بدلے آ گئے. تو کہہ رہے تھے کہ ان میں سے ایک اور کہہ بھی رہی تھی کہ خدا نے بتا دیا تھا کہ میرے بعد ہم میں سے اور کون سا جانشین ہوگا، کون نبی بنے گا. تو محمد صاحب کو بتایا، اور وہ جس نے بننا تھا نبی اس نے محمد صاحب کو بتایا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ خدا نور ہے زمین و آسمانوں کا، مجھے تو خدا دکھائی دیتا ہے. بس یہ کہنا تھا. عصر کی نماز کا وقت تھا. محمد صاحب کمبل کھینچتے ہوئے زمین پر پہنچے مسجد میں. اچھا نماز کا وقت تھا نہیں. تو جب یہ نماز کا وقت نہ ہو تو اذان دیتے تھے، تو اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ کوئی خطرہ ہو گیا ہے، کوئی خطرہ، کوئی جنگ، کوئی ہنگامی اجلاس بنانا ہے. تو یہ مراد تھی. اگر نماز کے وقت اذان نہ دو تو اس سے کہا کہ بلال اذان دے. اس نے کہا حضور وقت نہیں ہے. کہا اذان دے. اذان دی، مسجد بھر گئی. کہا اے لوگو، اگر کوئی تمہارے بعد یہ کہے کہ میں نبی ہو سکتا ہوں تو یاد رکھنا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اگر میں نہ آتا، اب یہ کہتے ہیں نا خاتم النبین ہیں فلاں ہیں ڈمکان، اگر میں نہ آتا تو عمر نبی بن جاتا. تو اگر کوئی کوالیفیکیشن ہے اس وقت زمین پر تو وہ عمر ہے. لیکن عمر بھی اب نبی نہیں بن سکتا. تو کتنے لوگوں کی پانی پھیر دیا امیدوں پہ، کتنے جانشین کی. کتنی جانشینوں کی پانی پھیر دیا بہت امیدوں زیادہ، یعنی کہ ان کے بعد حضرت علی نے بھی تو اللہ کا دیدار کیا تھا، وہ بھی نبی تھے. بہت سے جانشینوں پہ انہوں نے 12,000 بندے بعد میں قتل ہو گئے. ہاں اور پھر عمر نے بھی بتایا، میں نے بھی دیکھا ہے. ہائے ہائے.
اس نے نہیں، میں نے بھی دیکھا، علی نہیں، میں بھی دیکھ چکا تھا. تو پہلے تو 2 نبی وہیں مار دیے. کیا خیال ہے جی آپ کا؟ دیکھو نا، عیسیٰ کہتا ہے کہ جو تیرے جسم کو مارے اس سے نہ ڈر، جو تیری روح کو قتل کر دے اس سے ڈر. تو 2 کو تو لکیر کا فقیر بنا دیا وہیں پہ، اور بتا دیا کہ نہ تو نبی ہو سکتا ہے نہ یہ ہو سکتا ہے. علی کی تو پانی پھیر دیا. پھر وہ جانشین کہنے لگے بعد میں محمد صاحب نے پھر کی اور کہا کہ ذرا خیال رکھنا، جب تک تمہارا اختیار ہو علی کو نبی نہ بننے دینا، علی کو خلیفہ نہ بننے دینا، کیونکہ یہ خلیفہ بنا تو یہ بہت کچھ کرے گا. یعنی کہ قرآن میں سے بہت سی چیزیں آگے پیچھے. تو جو 6 لوگ تھے عمر نے قائم کیے تھے، 6 لوگ، کہ ان میں سے ایک کو جانشین بنا لو. ان میں 6 میں سے نام آتا ہے سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبیر، عثمان، ایک غالباً سعد بن وقاص ہے، ایک زبیر ہے، اور ایک علی. سوری، یہ 6 آدمی ہیں. تو کہا ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لو. تو رائے پوچھی گئی تو رائے علی کے اوپر زیادہ تھی. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ علی اپنا ہاتھ بڑھاؤ اس شرط پر کہ محمد اور صحابہ کی جو سنت ہے اس پہ چلو گے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگے. یعنی کہ ٹینک نہ دائیں ہوگا نہ بائیں ہوگا، سیدھا چلے گا. محمد صاحب کی سنت اور خلفاء کی سنت پہ، جو ابو بکر اور یہ عمر. تو علی نے وہاں جواب دیا میں وہ کچھ بھی کروں گا جو مجھے پتا ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی حضور. میں وہ بھی بتاؤں گا، میں ان کی سنت پہ نہیں چلوں گا، لکیر کا فقیر نہیں ہوں گا، بلکہ میرے پاس اپنا بھی اختیار ہے. اب اختیار کہاں سے ملتا ہے پہلے یہ بتائیں. بس وہیں بو آئی، عبد الرحمن بن نے جھٹکے سے ہاتھ چھوڑ دیا علی کا، جھٹکے سے. تو پھر ہاتھ پکڑا عثمان کا، وہ تھا لکیر کا فقیر. کہا عثمان علی کے بعد زیادہ لوگ کا خیال ہے کہ اگر علی نہ بنے تو تم کیا محمد اور خلفاء کی شریعت لکیر جو ان کی راہ ہے اس پہ چلو گے؟ انہوں نے کہا میں 100% چلوں گا، میں نے درگزر نہیں، نہ ادائیں نہ بائیں. بس پھر عثمان کی بیعت ہو گئی اور علی غصے میں اور پورے غضب اور جلال سے صفے چیرتے ہوئے گھر میں جا بیٹھے. 6 مہینے اپنا کیا کہتے ہیں، پھر یہ باہر نہیں آئے اپنا. تو 2 کو تو تلوار سے نہیں مارا، باقی تلوار سے مرے. تو جو 2 اپنے تھے ان کو ویسے ہی مار دیا. یعنی کہ جو چانسز تھے وہ بھی گئے. تو کہنے لگے کہ ہم تو نبی تھے. تو میں نے کہا وہ نغمہ کیا جو دل میں رہا اور سنایا نہیں گیا. کیا خیال ہے جی آپ کا؟ وہ نغمہ دل میں ہی رہا، جو دل میں رہا اور نہ کسی نے سنا نہ تم نے سنایا. تو کہنے لگے اب تو سنا رہے ہیں. میں نے کہا اب تو دیر ہو چکی ہے، اب تم مجھے بتا رہے ہو نہ اسلام مانے گا نہ احمدیت، نہ کوئی بھی نہیں مانے گا اب تو.
اور پھر یہ زمانہ اب خلفاء کا تھوڑی ہے، یہ تو خدا کا زمانہ ہے. اب تم آ گئے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت ہے اپنے. ہیں؟ ہر نبی اور ہر انسان کی قسمت میں ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں وہ چاہے تو خدا کی بہار کا زمانہ سمیٹ لے، بس یہ وقت روز نہیں آتا. کبھی بہار ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. تو 40 سال کے بعد بھی جب ملاقات ہوئی تو سمیٹنے والے کچھ بھی نہیں سمیٹ سکے. کوئی ایسے سوال کر دیے جو 40 سال کی محنت ضائع ہو گئی. تو کہنے لگے اب کیا کریں؟ میں نے کہا اب رویا کرو جیسے اور نبی روتے ہیں. نیچے جاتے تو امتیں ان کو شیطان کہتی ہیں. ذرا سن لینا. اس دنیا میں اتنی محبت تھی غلام احمد قادیان کو عشق محمدی میں کہ کہہ بھی دیا کہ میں محمد کی عشق میں کافر ہو چکا ہوں اللہ کے بعد. اب حقیقت یہ تھی کہ اللہ بعد میں آتا ہے، پہلے محمد تھا. سارا عشق وہیں پہ. اللہ کہاں پہلے ہو گیا؟ اللہ پہلے ہوتا تو اللہ کی باتیں بتاتا نا. دیکھو جی آپ ہیں اور یہ جو ہمارے آپ کھڑے ہیں، آپ پہ 12 سال بارش ہو رہی ہے. اس 12 سال کی بارش میں کیا کیا باتیں نہیں ہوں گی؟ کیا کہتا ہے آپ کا؟ واہ، کیا بے شک. کیا نہیں بتایا ہوگا. میرا خیال ہے، میں خیال کیا بیان کروں، میں حقیقت ہے کہ اس 12 سال میں وہ کچھ بتایا کہ اگر یہ اسلام کا ٹوکرا چھوڑ دیتا اور پنڈ اتار کے نیچے رکھ دیتا تو پھر ایسی لات مارنی تھی مسلمانوں نے کہ انگلینڈ میں جا کے دم لیتا. اچھا ہو گیا تھا. لیکن اسلام کا وہ پنڈ اتارے کیوں؟ نہ اسلام کی پنڈ اتری، نہ وہ 12 سال کی بارش وہ جو ہوئی تھی عیسیٰ پہ. پتہ نہیں کتنی سال اس پہ بارش ہوئی. کہنے لگا میں جنت کے راز بڑے جانتا ہوں لیکن بتا نہیں سکتا. اس پہ بھی اتنی ہوئی 12 سال. تو کہتا یہ ہے غلام احمد قادیان، میں صورت و شکل اور سیرت میں اپنے بھائی عیسیٰ جیسا ہوں. میں تو مان گیا. روح کی دنیا میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنا میں نے کہا جب کہا نا کہ عیسیٰ جیسا ہوں تو میں تو مان گیا تھا اسی وقت کہ حرکتیں بھی ویسی ہیں، باتوں کو بھی دبا جانا، اپنے آپ کو آگے کر دینا. اس نے ویسے آگے کر دیا تھا اپنے آپ کو، خدا کو تھوڑا سا پیچھے، تو نے محمد کو آگے کر دیا. اگر باہر کا کوئی غیر سنجیدہ لوگ دیکھے تو انہیں اسلام اور جماعت احمدیہ میں وہ بھی مسلمان ہی کہتے ہیں ان کو. یعنی کہ ایک درخت کی شاخیں نہیں ہوتی. ہم جرمن زبان میں کہتے ہیں، ایوان صاحب کو پتہ ہوگا، لفتھنزا ہے جیسے جہاز، جی تو اس کی دختر گزیل شافٹ ہوتی ہے صحیح. کھانڈو. جی تو یہ جماعت احمدیہ اسلام کا حصہ ہی ہے. صحیح. جو مزے کرے غلام احمد قادیان، وہ اس کا جو سیرا ہے وہ تو محمد صاحب پہ جاتا ہے. صحیح. اس سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ لکھا جاتا لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ. صحیح. نام بھی اس کا احمد تھا. اب مجھے فرماتے ہیں آپ کہیں بھی میرا کیا اختیار ہے جماعت احمدیہ پہ؟ ٹھیک ہے، بدل دیتا نا کہ میں ہوں آنے والا، مجھ سے ایک پھر اسلام کا وہ بھی اتارنا پڑتا، کیا کہتے ہیں، پانڈ اتارنی پڑتی، پھر نئی باتیں بتانی پڑتی، پھر یہ بھی کہنا پڑتا کہ اسلام اور مذہب ختم ہو گئے. وہ یہ سب باتیں بتانی پڑتی انگلینڈ میں جا کے. تو خدا تو چاہتا تھا
غلام احمد کو لات پڑے اور یہ سیاسی پناہ، اس کو تو فوراً مل جانی تھی سیاسی پناہ، اگر یہ انگریزوں کو کہتا ہے میرا تو یہاں پہ جینا دوبر ہو گیا وہ کہتے جاؤ، بلکہ اپنے ساتھ لوگ بھی لے جاتے تو ان کو بھی سیاسی پناہ مل جانی تھی۔ اب یہ سارے مجھ پہ آگے اپنا نتلہ گراتے ہیں کہ آپ کہیں ہیں۔ میٹنگ ہے انہوں نے کی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، ان سے تو بند نہیں سکی، کیونکہ جو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا پہلے تو وہی بلی کھا جائے گی۔ کیا خیال ہے جی آپ کا؟ وہ باندھنے دے گی بلی چوہے کو؟ جی جی وہ اس نے کہاں باندھنے دینے ہیں؟ تو اب یہ مجھ سے بنواتے ہیں۔ آگے سے میری بھی تھوڑی سی عقل ہے، میں نے کہا مرنا ہے تو خدا کے لیے مرو، ان کی گھنٹیاں میں کہاں باندھوں؟ کیا خیال ہے جی آپ کا؟ ہاں؟ مرنا ہی ہے میں نے تو خدا کا بتاتے ہوئے جاؤں، ان کی گھنٹیاں باندھی تو مجھے کچھ بھی نہیں ملنا۔ کیا خیال ہے جی آپ کا؟ بالکل صحیح۔ آگے ناک منہ چڑھا کے بیٹھ جائے بالکل تو ہم ان کی گھنٹیاں باندھنے سے باز آئے۔ اور سن لیں پھر ایک اور جانشینہ، میں نام نہیں لوں گا، اگر اسلام کا تھوڑا بہت علم ہے تو محمد سے بار بار کہتے تھے مجھے دنیا میں اپنی اس زوجہ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں۔ ٹھیک ہے، 3 دفعہ پوچھا، 3 دفعہ۔ تو آپ کو سمجھ لگی ہوگی کس کی بات ہو رہی ہے؟ جی جی اچھا، جی پھر پتہ لگ گیا۔ ہاں جی، رات کا وقت ہے اور نماز نہیں پڑھی جا رہی، سن لیں ذرا۔ جی تو بے قراری کے عالم میں کہتے ہیں اے رب، خیال بٹا ہوا ہے نا، اے رب میں اس کی محبت میں اتنا ہو گیا ہوں کہ میرے خیال بٹ گئے، میں تیری صحیح عبادت نہیں کر پا رہا۔ تو دیکھیں نا، تو وہ اب جانشین کیا، جانشینہ بھی آئی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ذرا آپ میری بھی سن لیں۔ میں نے کہا تمہاری زیادہ سنوں گا کیونکہ تم مشن میں آ چکی ہو۔ جہاں جہاں میں جاتا تھا اسلام جو ہے شریعت، وہ جمہوریت، جہاں بھی جمہوریت سے ٹکرائے گی جمہوریت کا کھانا خراب کر دے گی۔ تو تم کیونکہ مدد کر رہی ہو تو میں تمہاری بات زیادہ سنوں گا۔ کہنے لگی میں نے کئی دفعہ محمد صاحب کو کہا کہ تم ایک ایسا کام کر کے جا رہے ہو کہ ظلم کی اور خون کی تلوار آنے والے نبیوں پہ لٹکی رہے گی۔ لو بتائیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو کہا ایک دن تو اتنا غصہ تھا میری چھاتیوں پہ مکہ مارا۔ لو کرو بات، رحمت للعالمین۔ اور کہنے لگا سر منڈی، اور میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تیرے اندر اندھیرے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر سوچا کہ اس کو بھی دباؤ، اس نے کہیں ہے، لیکن وہ دبی تو نہیں، اس نے بعد میں کہہ ہی دیا جب عمر کھڑا ہوا تھا اپنا پاگلوں کی طرح کہ محمد نے وفات نہیں پائی بلکہ پہاڑ پہ گئے ہوئے جیسے موسیٰ گیا تھا 40 دن، تو آئیں گے اور جو یہ کہے گا کہ محمد مر گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ بدماش رکھا ہوا تھا، اس نے وہ جو تھا کیا کہتے ہیں ابن سیاد، محمد صاحب ملنے گئے تو یہ بھی ساتھ تھا عمر۔ تو محمد صاحب نے پوچھا، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بڑا جوان قسم کا نبی تھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو پیچھے اس نے مڑا، دیکھا کہ محمد کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا اے محمد، نہیں اس نے، محمد صاحب نے کہا کیا تو یقین رکھتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ اس نے کہا، وہ بھی آگے سے پہنچا ہوا تھا، اس نے کہا تو ان پڑھ جاہلوں کا نبی ہے،
لو سن لو وہ کیا کہتے ہیں، بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ، جب اس نے یہ بات کی نا تو عمر نے تلوار نکال کے اس کا سر تن سے جدا کرنے لگا، وہ ڈر گیا، ادلے گا، کہا بس اے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ محمد صاحب نے کہا تھا ٹھہر جا، ابھی کچھ اور باتیں کرنی ہیں، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی۔ کہا اچھا ایک بات بتا، اچھا پھر اس نے سوال کر دیا محمد صاحب سے، کیا تم یقین رکھتے ہو کہ میں نبی ہوں؟ جب یہ بات کی تو محمد صاحب کو آ گیا غصہ، محمد صاحب نے دھکا دیا، وہ جا کے زمین پہ گرا۔ اچھا نبی کو دھکا مارے، یہ ذرا بات غور کریں نا، وہ پھر اور ڈر گیا، ایک دھکے سے گرا بیچارہ، کیونکہ وہ محمد صاحب سے پوچھ رہا تھا کیا تو یقین رکھتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ دھکا پڑا، پھر آگے سے وہ تلوار تن سے جدا، وہ تو ڈر گیا بیچارہ ابن سیاد، وہ تو لڑائی مار کٹائی سے ویسے ہی ڈرتا تھا، تو وہ ڈرا، آگے سے تلوار عمر، تو محمد صاحب کہنے لگے میں تو سابقہ نبیوں پہ یقین رکھتا ہوں، سابقہ نبیوں پر، سابقہ جو گزر گئے۔ انہوں نے کہا میرا سوال یہ تھا کہ کسی نئے پہ بھی یقین رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ اچھا محمد صاحب نے کہا اچھا اٹھ کے کھڑا ہو، بات کر۔ میں نے اپنے من میں اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے، اگر تو نبی ہے تو بتا دے، تو پتہ لگ جائے گا کہ بھی تیرا کتنا تعلق ہے۔ اس نے وہ بات بتا دی، وہ بات بتائی، تو اب محمد صاحب کو سمجھنے لگے، تو کہنے لگے تو عیسائیوں میں کاہن کی طرح ہے، کاہن یعنی کہ تیرے پہ اچھی روحیں آتی ہیں، غلط آتی ہیں، بری روحیں آتی ہیں، تیرا کام غلط ملط ہو گیا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، اور یہ آیات اتر چکی ہیں کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، جس کا مطلب مسلمان یہ لیتے ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی۔ تو اب ان آیتوں کا مطلب انہوں نے یہ لیا ہوا تھا کہ نبی نہیں آ سکتا، محمد صاحب نے بھی یہی لیا ہوا تھا۔ اب دوسرے دن محمد صاحب رات کو سوئے نہیں، محمد صاحب تڑپتے رہے، یہ کیا ہو گیا؟ وہ ایک گانا بھی ہے نا، تڑپ تڑپ کے ساری رات گزاری۔ صبح ہوئی تو سوچا کہ عمر کو نہیں لے کے جانا کیونکہ اس نے ابھی پٹا پاڑ دینا پھر، تو ایک اپنے غالباً زید کو لے کے گئے، اپنا حارثہ کو، کیونکہ وہ شریف آدمی تھا، وہ بندے نہیں مارتا تھا، یا غالباً مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا نام، لیکن شکل یاد ہے کیونکہ اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو اچھا اس کا ایک باغ تھا، وہ باغ بڑا گھنا تھا، کھجوروں کا، بڑی چھایا ہوتی تھی، اور غالباً باغ عبد الرحمن بن عوف کا اتنا ہی گھنا تھا، یعنی کہ پانی بھی تھا، چشمہ بھی تھا۔ بہرحال تو اب محمد صاحب کیا کہتے ہیں، درختوں کی اوٹ لیتے ہوئے چھپ چھپ کر جا رہے ہیں، کیونکہ آواز آ رہی تھی کہ وہ ابن سیاد، ابن سبا ایک اپنا کلام پڑھ رہا تھا جو خدا نے اس پہ اتارا۔ تو محمد صاحب چپ کے دبے دبے، یہ جھکی جھکی سی نظریں اور یہ رکے رکے قدم سے جاننا چاہتے ہیں، میرا دل یہ کہہ رہا ہے، جاننا چاہتے تھے کہ یہ ابن سیاد یہ کون سا کلام پڑھ رہا ہے جو اس پہ اترا۔
اور وہ بھی گنگنا رہا تھا. تو بھئی اب سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب محمد صاحب آپ کو پتہ لگ گیا کہ نبی نہیں آ سکتا تو اب یہ کیا سننے جا رہے ہیں آپ؟ جب نبی نہیں آ سکتا پھر یہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا پتہ کرانے جا رہے ہو نئے نبی کا جب آ ہی نہیں سکتا؟ تو وہ اپنا جب نزدیک پہنچ گئے تو ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا کہ محمد صاحب چھپتے چھپاتے نزدیک آ رہے ہیں. تو اس نے کہا اے سیاد اگر اپنی خیر منانی ہے تو ذرا محمد صاحب نزدیک آ گئے اپنی خیر منا. اس نے جب یہ سنا تو اس نے اپنا کلام پڑھنا گنگنانا گانا پینا جیسے عربی میں آپ گاتے ہیں لے لگا لگا کے ختم کی، اس نے بند کر دیا. اب محمد صاحب کہنے لگے کہ کاش اس کی ماں نہ بتاتی تو مجھے پتہ لگتا کہ یہ کلام اس کا اور بہت سی معلومات ملتی کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. بھئی اگر اور بہت سی معلومات ملتی کہ خدا کیا کہہ رہا ہے تو پھر تم نے کیسے لکھ دیا کہ نبی نہیں آ سکتا؟ بھئی اور اس سوال و جواب کرنے کی محمد صاحب نے اجازت نہیں دی. کہا اے ایمان والو، بلکہ اونچی آواز سے بھی کوئی سوال پوچھا تمہارے اعمال طے ہو جائیں گے، لو کر لو بات. تو آیات اتر چکی، تم خود کہہ چکے ہو میرے پاس نبی نہیں. تو پھر یہ کیا پتہ کرانے گئے تھے کہ خدا کا کلام کیا اترا ہے؟ کہا کاش اس کی ماں نہ بتاتی تو مجھے اور پیغام ملتا خدا کیا کہہ رہا ہے. تو بات کو میں پلٹ کے اس طرف لے کے آ رہا ہوں. اس کی تو چپ لگا دی انہوں نے. اس کو پھر محمد صاحب نے بتا دیا تھا جو مجھے خبر ہوئی روح کی دنیا میں کہ میں تو تجھے نہیں ماروں گا، لیکن میرے بڑے ماننے والے ہیں شدائی، اگر تو نے ایک دفعہ اور کہا نا میں نبی ہوں تو پھر اپنا بندوبست کر لے. بس وہ ڈر گیا. تو محمد صاحب جو نبی تھے ان کو خود تھوڑی مارا، حکم ہی دیتے تھے نا. مسلمہ کو کہتے تھے جا بھائی، جیسے تو نبیوں کی جو خبر کی ان کو مسلمہ کو جو مارا وہ محمد صاحب کے اصحاب تھے، بتا دیا تھا کہ اس کی جڑ کیسے اکھاڑنی ہے. مسلمہ پہ بھی تو وہ کہتا تھا میں جبرائیل آتا ہے وہی آتی ہے. تو وہ مدینے میں آیا ہوا تھا، اس کی سسرال تھی مدینے میں مسلمہ کی. تو محمد صاحب اپنے ایک صحابی کے ساتھ پہنچے، بات چیت شروع ہوئی. وہی بات شروع ہو گئی کہ میں نبی ہوں، تو مانتا ہے؟ اس نے کہا کیا تم مانتے ہو میں نبی ہوں؟ مسلمہ نے. محمد صاحب نے کہا تو کاذب ہے. تو 1500 سال سے کہا نہیں جاتا مسلمہ کاذب ہے، جھوٹا نبی ہے. وہ ریت بن گئی نا جو محمد صاحب نے کہی تھی. اور اس نے تبدیلیاں بھی کی تھی اس اور تعلیم کے ساتھ. محمد صاحب نے کہا میرا اللہ تجھے قتل کر دے گا. تڑی لگائی اس کو. اس نے کہا جو تیرا اللہ ہے وہ میرا بھی اللہ ہے، میرے اس اللہ نے تو مجھے تعلیمات دی ہیں. اور جبرائیل آئے ہوئے. بہرحال بات چیت میں محمد آگے نہیں آ سکے تو چھوڑ چھاڑ کے غصے میں آ گئے اور کہا صحابی کو تو اس سے بات کر، اس کو سمجھا. اس کے بعد مسلمہ چلا گیا اور اپنا ایک چنا ہوا صحابی چنا اور جا کے کہا مسلمہ کو سمجھاؤ. وہ صحابی گیا، وہ سمجھانے گیا تھا، وہ سمجھانے کیا گیا وہ خود ہی ایمان لے آیا مسلمہ پر. لو کرو بات. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ وہ جو جانشینہ اور جانشین وہ کہنے لگی میں نے کہہ دیا تھا محمد صاحب کہ یہ ایسی تلوار ہے اتنا خون ہوگا وہ سارا ظلم اس پہ آئے گا، آپ پر اور اسلام پہ. محمد صاحب کو بڑا غصہ آیا. تو جب یہ وفات ادھر وفات
اور ادھر محمد کہہ رہے ہیں کہ محمد صاحب تو مرے ہی نہیں. تو کسی نے پوچھ ہی لیا عمر سے کہ تو یہ کیوں کہتا ہے کہ محمد صاحب نہیں مرے، اب سب نے دیکھ لیا وہ مرا ہوا ہے. کہنے لگے کہ قرآن کی آیت غلط ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ آیت غلط ہو جاتی ہے. قرآن کی آیت غلط ہو جاتی ہے. آیت غلط ہو ہاں. رہی جی. کہا کہ وہ کیسے غلط ہو گئی؟ کہا قرآن میں لکھا ہے پہلے غلبہ اسلام ہوگا پھر جا کے مریں گے. غلبہ اسلام تو ہوا ہی نہیں. ابھی تو مذاہب تکڑے پھیلے ہوئے زمین پر، ہم بیٹھے ہوئے ہیں محدود، تو وفات کیسے ہو گئی؟ قرآن غلط ہو گیا. تو جس نے کہا میں مار دوں گا اس کو، ابھی واپس آئیں گے، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ غلبہ اسلام ہوگا. اے محمد ہم تجھے دکھائیں گے غلبہ، اور ان تمام مذہبوں پر اور سب پر اس کو غالب کریں گے. تو وہ تو ہوا ہی نہیں. اب وہ جو تھے وہ ابو بکر وہ گئے تھے 3 کلومیٹر گاؤں کے، گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھ کے گئے تھے. اپنا اموا قسم کا گاؤں تھا، وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. وہ واپس آئے تو عمر نے ان کو بھی تڑی لگا دی. بس ابو بکر نے کوئی توجہ نہیں دی عمر پر، جانتے تھے یہ کیا ہے. تو پھر آپ نے لوگوں کو بلایا کہ لوگوں ادھر آؤ، میں نے کچھ تم سے باتیں کرنی ہے. اچھا پہلے گئے، دیکھا وہ چادر ہٹائی تو دیکھا کہ محمد صاحب مر چکے ہیں. واپس آئے. اب یہ جو تھا عمر، یہ وہ شخص ہے جس نے محمد صاحب کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی. 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 بار. جی اس کا بس نہیں چلا، ورنہ اس نے کر دینا تھا قتل. تو ادھر بھی اس کو نہیں بولنے دیا اپنا ابو بکر نے کہا، جو جب دیکھا کہ یہ تو باتیں نہیں پڑھ رہی، یہ تو کھڑا ہوا تلوار، کہا اے لوگو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، اس کا خدا مر گیا. اے اے لوگو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا اس کا تو خدا مر گیا. پھر یہ آیت پڑھی کہ اس سے پہلے بھی انبیاء وفات پا چکے ہیں جتنے بھی ہیں. بھئی اس سے پہلے بھی نبی وفات پا چکے ہیں، تو پھر عیسیٰ کو کیوں زندہ بٹھایا ہوا ہے آسمان پہ؟ کیا خیال ہے؟ یا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی آئے تھے انبیاء وہ سب وفات پا چکے ہیں. اور اگر محمد صاحب عام موت مر جائیں یا مار دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھیرو گے؟ یعنی کہ وہ پہلے بھی مارے گئے. تو اگر یہ اپنا مر گئے یا شہید ہوئے تو کیا تم چھوڑ جاؤ گے خدا کو؟ تو ابو بکر کہتے ہیں، کہا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا اس کا خدا تو مر گیا، اور جو اس خدا کی عبادت کرتا ہے جو زندہ ہے، جس نے سب کچھ تخلیق کیا، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس پہ موت واقعہ نہیں ہوگی. تو یہ واقعات تھے جو اپنا بی بی عائشہ نے یہ جب یہ وقت تھا وفات کا، کہ جب یہ جھگڑا ہوا اور لوگ کہنے لگے عمر کے ساتھ مل کر کہ اب جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا، دین اسلام پہ غالب ہوگا، محمد صاحب پھر وفات پائیں گے. تو اس واقعے کے اس وقت بی بی عائشہ نے کہا تھا، اے لوگو یہ تو کہو کہ خاتم النبیین ہے، یعنی کہ وہی جیسے عربی لیتے ہیں اہمیت لیتی ہے، زیورات میں چمکتی ہوئی انگوٹھی ہیں. جیسے آپ کہہ دیتے ہیں نا، کبھی سنا آپ نے کہ اقبال پہ شاعری ختم ہو گئی؟ سنا آپ نے؟ ہاں جی. تو کیا اس کے بعد شاعر نہیں آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ بالکل ہے. ہاں جی. تو
یہ باتیں آپ کر دیتے ہیں. جیسے آپ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں میرا بچہ شیر ہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ شیر سے ہوتی ہے، بلکہ اس کی خصوصیات، اس کے اندر جو خاص باتیں ہیں اس پہ ہوتی ہے. تو اس وقت بھی ان جانشینہ نے کہا کہ اے لوگو، یہ تو کہو کہ خاتم النبیین ہے، کوئی پہنچا ہوا نبی تھا، لیکن یہ نہ کہو کہ ولیکن لا نبی بعدی، یہ مت کہو کہ محمد کے بعد. یہ بہت بڑا ظلم ہے. جی قولوا انہو خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدی، یا وہ کہہ دیا تھا. لیکن پھر بھی حضور یہ سوال ہے کہ حضرت علی بھی اور یہ بھی مانتے ہی چلے گئے، پتہ بھی تھا ان کو. وہ مانتے چلے گئے کہ اس لیے کہ اثر محمد صاحب کا زیادہ تھا نا. ڈر کے. ہاں، عورت کی بات کون سنتا ہے؟ پھر وہ عورت بھی تھی. ٹھیک. اب دیکھو نا، اسی بات پہ وہ جھگڑا بھی پڑا یا کہ یہ مانتے تھے کہ جسم کے ساتھ جو ہے معراج ہوئی ہے، ٹھیک. اور محمد بی بی عائشہ کہتی جس رات معراج ہوئی جسم تو میری آغوش میں تھا. جی بالکل لو کر لے بات، یہ صحیح. جسم تو میرے ساتھ لیٹا ہوا تھا، میں گلے لگا کے، انہوں نے مجھے گلے لگایا ہوا تھا، یا تو جسم تو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو جسم سے کیسے معراج ہو گئی؟ صحیح. تو حضرت عائشہ نے صحیح کہا کہ یہ معراج روح کے ساتھ ہے. روح کے ساتھ. ٹھیک. ٹھیک ہے نا؟ تو آگے قرآن نے پھر بتایا بھی سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام و من المسجد الاقصی، کہ وہ سفر کرایا خدا نے، پاک ذات ہے. کہیں بھی ذکر نہیں کہ جسم کے ساتھ کرایا ہے وہ. بھائی جسم کے ساتھ یہ حالت تھی کہ اگر جسم کے ساتھ کرانا تھا اور اتنی دور جہاں پہ لائٹنگ ایئر سے بھی سفر نہیں ہو سکتا، تو محمد صاحب پھر بازاروں میں گھوڑوں پہ، خچروں پہ پیدل کیوں بھاگتے پھرتے تھے؟ اپنے کام کے لیے. کیا خیال ہے جی؟ یا کبھی گدھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا مال سمیٹ کے، کبھی ادھر گھوڑے بیچ رہے ہیں. اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت تھی جب منٹوں سیکنڈوں میں آدمی پہنچ سکے؟ یہ عام انسانیت میں آ جاتی بات. جہاں پہ محنت کرتے تھے، فاقے کرتے تھے، روزی کماتے تھے، یہ عام، یہ عادت نہیں ہے خدا کی. تو جہاں خاص بات تھی ایک رات میں وہیں پہنچا دیا جہاں پہ نہیں پہنچ سکتا کوئی، لائٹنگ ایئر کے نوروں کی روشنی سے بھی نہیں پہنچ سکتا. تو مراد یہ ہے کہ یہ خاص تھا روح کے ساتھ. تو جو چیز خاص ہو نور کے ساتھ. اب دیکھیں نا، جب وہاں پہ پہنچے تو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں. دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور ایک شراب کا پیالہ. محمد صاحب کہتے ہیں میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا. اب دودھ پینے سے امت تو نہیں غرق ہو سکتی، کیا خیال ہے جی؟ نہ شراب پینے سے امت غرق ہو جائے. تو یہ تمثیل کھول رہے ہیں محمد صاحب خود ہی. میں نے دودھ کا پیالہ پی لیا تاکہ فطرت جو خدا کی اس پہ چلوں میں، اور شراب پیتا تو غرق ہو جاتا، میری امت بھی غرق ہو جاتی. تو یہاں مثال دی جا رہی ہے، نہ شراب اور نہ دودھ. اگر شراب پینے سے غرق ہوتی تو یہ سارے انبیاء پیتے تھے. آپ تو رات اٹھا کے پینے، سارے پی کے دھو کے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کیا سارے غرق ہو گئے؟ بلکہ عیسیٰ تو اس سے بھی زیادہ پیتا تھا. اس کا آج تک، اس کا مذہب آج تک چھایا ہوا ہے، نمبر 1 ہے. اور یہی نہیں، خدا نے محمد سے یہ لکھوا دیا کہ میں تیرے ماننے والوں کو قیامت تک، تیرے ماننے والوں کو، اے عیسیٰ ابن مریم، تیرے ماننے والوں کو میں قیامت تک مقدم رکھوں گا، غلبہ دوں گا. مقدم رکھوں گا میں، جی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی.
آئی کہ نہیں قیامت میرے ساتھ؟ اب آئی قیامت، اب راز کھل رہے ہیں۔ عیسیٰ نے کہا تھا کہ زندگی اور قیامت میں ہوں۔ یہودیوں کا بھی یہی یقین تھا کہ وہ قیامت آئے گی، ٹوٹ پھوٹ ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، قیامت میں ہوں، اگر میری مدد کرو، مجھ پہ میرے مددگار بن جاؤ تو خدا کی دنیا آ جائے گی۔ 2000 سال کے بعد میں بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ میں راز الہی لایا ہوں، میں وہ تعلیمات لایا ہوں، میرے مددگار ہو جاؤ، قیامت ابھی آ جائے گی، برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، نیکی کا سورج طلوع ہوگا۔ نہیں مان لاؤ گے، روڑے اٹکاؤ گے، پتھر اٹکاؤ گے، اپنا کھانا خراب کراؤ گے، اور وہ اگلی نسل میں پھر کیا وہ آ جائے گی۔ بہتر کہنے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے آ جائیں گے۔ تو گھاٹا تو پھر ان کا ہی ہوا نا۔ اب کہتے ہیں ہم بدلے ہیں، تو اب بدلنے سے وہ کیا کہتے ہیں، جب ساری بسیں نکال دی، ساری ٹرینیں نکال دی، چلو اب بھی یہ چلو بدلے ہیں تو کام کریں روح کے ساتھ نیچے آ کے ہمارے مشن کے لیے۔ تو پھر وہ جانشین کہنے لگے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بس 2 ہی 3 تھے جانشین جن سے راز کی باتیں ہوتی تھی۔ تو کہا کہ مجھے خدا نے کہا عورت کو مقدم رکھ۔ کیا کر رکھ؟ مقدم۔ اب مقدم سے مراد یہ ہوگی اب آدمی سے بھی اوپر کر، اختیار دے۔ اس زمانے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ برابری کا، تو اس زمانے میں کہا گیا کہ اسے برابری سے بھی آگے جگہ دے۔ وہاں کون دیتا ہے برابری یا اس سے آگے جگہ؟ تو پھر بیٹھے ہوئے تھے یہ 2-3 لوگ ہی، باتیں ہو رہی تھی۔ کہا اگر اس کو مقدم کیا، اس نے تو ہمارا ناک میں دم کر دینا ہے، اس کی گواہی بھی قبول نہ کرو۔ کیا بات ہے، اس کی گواہی بھی نہ، یہ آئے کلی کلی بات کرے۔ کہا کہ نہیں بھائی، اپنے تو کلی گواہی نہیں دے سکتی، تو اگر عدالت میں بھی پہنچ جائے تو اس کی کلی گواہی بھی نہیں قبول کرنی، بلکہ کہنا ہے ایک اور عورت کو لے کے آ۔ اب یورپ میں مسلمان یہ کہیں کہ جی عورت گواہی دینے آئے، کہیں کہ نہیں تیری گواہی قبول نہیں ہوگی، وہ اب یہ یورپین کیا کریں گے اس کے ساتھ عدالت میں؟ چھتر مار مار کے ان کو نکال دیں گے باہر، کہ گواہی یہاں عورت کی ایک گواہی کافی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو 2 عورتیں آؤ، تو محمد صاحب نے کہا برابری تو خیر بڑی بات ہے، مقدم بھی بڑی بات ہے، لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے یہ زمانہ نہیں ہے، تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں کرنی۔ تو وہاں فیصلہ ہوا کہ 2 گواہیاں ہوں، 2 عورتیں ایک ہی بات کہیں تب مانیں گے۔ تو صبح اٹھتے ہی محمد صاحب نے کہا کہ وہی آ گئی، عورتوں کی ایک گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ نے دیکھا جی، پتہ لگ گیا تھا کہ اگر مقدم کیا تو اس کو پڑھ لگ جائیں گے، اس نے تو ہمارا کام ہی خراب کر دینا ہے، تو لکھوا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے، اب جس دنیا میں ہم آتے جا رہے ہیں، اگر عورت پھٹا ڈال کے بیٹھ جائے، مثال کے تو میں اپنی مثال لیتا ہوں، عورت نے پھٹا ڈالا، میں نہیں مانتی، کوئی 20-30 ایسی حسینائیں آئی تھیں زندگی میں، میں نہیں مانتی۔ میں نے کہا کہ تو نہیں مانتی، تو دائیں جاتی تو میں بائیں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو بائیں جاتی تو میں دائیں جاتا ہوں، ختم ہو گیا ہمارا معاملہ، کیونکہ تیرا بھی وہی حق ہے جو میرا حق ہے۔
تو بڑی لمبی ہے زمین ملیں گے لاکھوں ہنسی، ساری دنیا میں صنم تو ہی اکیلا ہی نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں وہ نہ پوچھل کٹتی ہے نہ بندر ٹنڈا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی بھی جہنم بنا لی۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا؟ کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں، بلکہ جماعت احمدیہ میں تو بہت ہی مثالیں ہیں کہ اب ان کا کھانا خراب بیچاروں نے کرا لیا ہے، روز سردردی، روز مصیبت، نہ اسے طلاق، نہ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ نبھ سکتی ہے، لیکن پھر بھی رہنا ہے۔ ایسی آپ پھنسے ہیں حضور۔ ہاں جی، نہیں جی، میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں 1 منٹ نہ لگاتا فیصلہ کرنے میں، کیونکہ مجھ پر خدا کی محبت بڑی چھا گئی ہے ایسے۔ میں تو پھر زندگی کے فیصلہ کرتا ہوں جب میں تو پوری دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، بڈھی کیا چیز ہے۔ اب تو یہ ہے، اب تو گزارا ہی کرنا، ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ نہیں گزارا کیا، اپنا ہم نے گزارا نہیں کرنا، ہمارا گزارا خدا کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کر گزرے پھر۔ تو جو خدا کی راہ میں رکاوٹ ڈالے، وہ بڈھی ہو کوئی ہو، میں 1 منٹ میں اس کا پتہ صاف کر دیتا ہوں۔ یہی پوچھنا آپ سے۔ اور کیا میں نے، بلکہ وہ تو بڑی حسین تھی، بچے بھی لے گئی، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہی تو وہ بات ہو رہی ہے اس وقت، خدا کی ذات کہہ رہی ہے تورات انجیل میں، قرآن میں، کہ ہم وہ لوگ دکھائیں گے جو خدا کی محبت تقسیم نہیں کریں گے۔ کوئی آ گیا نا اور کہا کہ نہیں ایسے نہیں، یوں نہیں، وہ نہیں، تو 2 منٹ میں حساب کر دیں گے ساری چیز۔ خدا کی محبت تقسیم نہیں کریں گے انسانوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی اولاد میں، اپنے چاچے ماموں میں، اپنی محبت میں، بلکہ ان کی جو محبت ہے اس کو قربان کر دیں گے خدا کی محبت پہ۔ اے محمد میں تجھے دکھاؤں گا، آپ پڑھ لیں وہ اپنا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ دکھاؤں گا اندادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جو میری محبت میں بہت سخت ہوں گے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی تعاون نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر تعاون کرنے پہ مسیح بیٹھ جائے، خدا کا دل بیٹھ جائے اور پرانی اور نئی دنیا کو رلا ملا دے، تو وہ پھر نئی دنیا کیسے ہوئی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا خیال ہے؟ وہ تو اقبال نے بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ وہ پرانی بسیدہ دنیا کو بھی کہے کہ چل بھائی، یہی تو معاملات ان کے ساتھ ہوئے، نبیوں کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے تھوڑی تھوڑی ہماری دنیا بھی دے دیں، کچھ دم ہماری دنیا، کچھ خدا کی دنیا، کچھ آپ اپنی دنیا لے آئیں، رلا ملا کر یہ ہم سبزی بناتے ہیں۔ تو اگر میں رلا ملا کے سبزی بناتا، تھوڑی سی دنیا عیسائیوں کی، تھوڑی سی اسلام کی، تھوڑی سی اپنی، اور کمپرومائز کرتا، تو پھر خدا کی دنیا نہیں ہوتی، کوئی نیا مذہب ہوتا۔ کیا خیال ہے جی؟ کوئی نیا مذہب آتا جو ان مذہبوں سے اچھا ہوتا، لیکن خدا نے چھوڑ کے چلے جانا تھا۔ خدا نے کہنا تھا کہ فرشتوں کو جاؤ اس کے ساتھ کام کرو، اور پھر خدا انتظار کرتا وہ دن کب آئیں گے جب، جیسے خدا نے مجھے کہا کہ اگر تو نہ آتا، لو سن لو، تو نہ آتا تو پھر 12,000 خدا نے کہا، فرشتوں نے کہا پہلے، تو نہ آتا تو 4 سے 12,000 سال بعد 12,000 ہمیں انتظار کرنا پڑتا تیرے جیسا کوئی شخص آئے۔
تو خدا نے کہا 4 سے 12 ہزار سال نہیں، اے میرے دل اگر تو نہ آتا تو 40 ہزار سال مجھے انتظار کرنا پڑ جاتا. واہ حضور. پھر تیرے جیسا کہاں تھا؟ اور 40 ہزار سال میں آپ سے میں پوچھتا ہوں، انسانیت کے کتنی دفعہ باجے بج جاتے ہیں؟ کیا خیال ہے جی؟ جنگ و جدل. جی بے شک. 6 ہزار سال میں یہ باجے بجے ہیں، تو 40 ہزار سال میں بھی تو پھر پتہ نہیں کتنے آدم کے باجے بج جاتے ہیں. ہاں؟ تو میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں، 6 ہزار سال کا دور ایک آدم کا ہے. لگائے نا حساب ذرا، 40 ہزار میں کتنے آتے ہیں؟ ایک چکا چکا، 2 چکے 12، 3 چکے 18، 4 چکا 24، ہاں؟ پھر 30، 5، 6، 7 آدم نے آنا، تو اس کے بعد شاید پھر کہیں میری پتہ نہیں دنیا کتنی دفعہ تباہ ہو جاتی. تو پیارے، جو لوگ، میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، ذرا سن لیں. کہیں کہیں جی حضور آپ نے تو بتایا ہی نہیں تھا، ہم تو پھنس گئے یہاں پہ. جو لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں، آدھی ادھر آدھی ادھر، ان سے بھی، دنیا سے بھی، احمدیت سے بھی، آگے بھی پیچھے، ان کی روح بتائے گی اندھیرے کہ یہ سچے پکے خدا سے محبت کرنے والے نہیں تھے. لو کرو بات، اندر کا دھواں بتا دے گا. یہ مل ملا کے بھگتی ہوئی ہے کوئی. تو ہم ان کی وجہ سے اس بسیدہ، اس ماضی کی دنیا کو لے کے اپنی روح میں اندھیرے لے کے آئے. کوئی کام کی بات ہے؟ آپ سے میں پوچھا، اپنی جی بے شک. روح کا ستیہ ناش کر لیں. بڈھی نے تو پھنسنا ہی پھنسنا ہے، وہ تو گئی جہنم کے اندر، اور بھی گئے جہنم میں. لیکن ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. لو، تو خدا کی ذات، اب یہ تعلیمات آ گئی نا، خدا کہہ رہے اس تعلیمات میں کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں. حتیٰ کہ جب میں سوچ میں ہی تھا، تو خدا نے سوچ سے پہلے ہی مجھے بتایا اور بلایا. کہا اگر تیری یہ سوچ ہے کہ کوئی مذہبوں کا بھی آگے پیچھے اس دنیا میں آئے گا، تو میں تیری یہ سوچ بھی نکال دیتا ہوں. اس مذہبوں کی تو میں نے صف ہی لپیٹ دی. اور اگر ان کے نبی ضد کریں گے اور وہ میثاق پر نہیں چلیں گے، جو میں نے وعدہ دیا تھا کہ میری دنیا آئے گی تو تم اس کی مدد کرنا، میں ان کی سب بھی لپیٹ دوں گا. واہ حضور واہ. اب روح کی دنیا میں یہ نیچے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، امتیں ان کی مانتی نہیں، تو ان کی صف لپٹی کہ نہیں لپٹی؟ بے شک. ہاں جی، اور کر لیں ضد. خدا کی کوئی ضد نہیں ہے، خدا کی ضد نہیں کوئی. اور جو خدا کی ضد میں کمپرومائز کرنے پہ اتر آئے، وہ اپنا انجام دیکھ لے گا. موسیٰ نے اپنا انجام دیکھ لیا. جب اس نے رلی ملی بھیڑیں اکٹھے کی، تو خدا نے کہا میرا تیرے سے گزارا نہیں ہے، اب میں چلتا ہوں. فرشتے کو کہا کہ تو اس کے ساتھ چل. پھر فرشتے نے وہ دھندالی کی، جیسے وہ اون کو نہیں وہ دھولتے، دیکھا آپ نے اون کو؟ جی وہ بے کمبل، شک. انہوں نے پھر مار مار کے موسیٰ کا اور یہ اس بنی اسرائیل کا جتنی پرانی نسل تھی سب کو مار دیا. پیاس سے ریگستان میں مر گئے. اور کہا کہ یہ ڈنڈا صوفہ جو ہے نا، جس سے تم معجزے دکھاتا تھا، یہ بھی دے. اور دو تھے جو پرانے لوگوں میں سے تھے. خدا نے کہا تھا کوئی ان میں سے پرانوں میں سے سب یہیں پہ مریں گے، ان کو سانپ ڈاسیں گے مصیبتوں سے. لیکن پرانوں میں سے 2 نئی دنیا میں پہنچے، اور وہ کون تھے؟ یاشوا اور کالب. یاشوا اور کالب نے کہا تھا
انہوں نے بات ایسی کر دی کہ دماغ کام نہیں کرتا. انہوں نے کہا دفع کر اس بنی اسرائیل کو. ہم تینوں چلتے ہیں اور یہ جو قومیں راستے پہ آتی ہیں ہم لڑتے ہیں تین. موسیٰ نے کہا دماغ خراب ہے, 3 لوگ اور کتنی قومیں راستے میں آئیں گی. ان کے قد بھی ایسے ہیں جیسے جن اپنا. اب دیکھو نا, عقل نہیں مانتی کہ 3 آدمی کتنی قوموں سے لڑیں گے. 3 آدمی 50 لوگوں سے نہیں لڑ سکتے. لیکن یاشوا اور کالیب کا یہ کہنا تھا ہم خدا کی بات, کیونکہ خدا نے کہا کہ ان قوموں کے اندر میں اپنا ڈر ڈال دوں گا, تو میں پہلے جاتا ہوں اور تم میرے پیچھے آؤ. یہ بنی اسرائیل پھوسڑ قسم کی قوم تھی, خدا کی باغی قوم. تو خدا آگے گیا, یہ پیچھے سے کوئی بھی نہیں. خدا نے مڑ کے دیکھا تو یہ بنی اسرائیل وہاں تھے ہی نہیں کوئی. تو مشورہ دینے لگے, اے موسیٰ تو تیرا خدا لڑے, جب تم فتح پالو گے تو ہم آ جائیں گے. دیکھا, تو یاشوا کالیب نے کہا ہاں موسیٰ اس باغی قوم کو یہیں چھوڑ دے, خدا آگے گیا, بس اتنا کافی ہے, ہم تو اور ہم 3 چلتے ہیں, ہم ان پہ چھا جائیں گے. پاگل پن ہے. وہ کہنا ہے کہہ یہ رہتے چھائیں گے تو نہیں, لیکن مرندہ شوق تو مٹانا ہے. چھائیں گے کہاں. تو ہر دفعہ جب میں اپنا وہ دیتا تھا, کیا کہتے ہیں, جلسہ جلوس نکلتا تھا, تو وہ ہر دفعہ میری ویڈیو بناتے تھے کہ ہم نے اس کو سمجھایا, یہ نہیں مان رہا, اگر یہ مر گیا یہاں سامنے, کیونکہ ہمیں خبر ملی ہے کہ کسی اسلحے سے, کوئی گولی سے یہ مر سکتا ہے. ہم نے اس کو ساری معلومات دے دی. یہ بات ہی نہیں آ رہا, کہتا میں پھر بھی. تو نہ یاشوا نے بھی مر جانا تھا, قتل ہو جاتا, موسیٰ بھی قتل ہو جاتا, کالیب بھی قتل ہو جاتا, اور 250-300 کی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ریلی, اس میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں جب میں قتل ہو جاتا. لیکن میں ڈھیٹ بن کے میں بات ہی نہیں آیا, کیونکہ خدا کی محبت جو مجھے اتنی تڑپا رہی ہے کہ میں مرندہ شوق مٹانا ہے. میں مرن کو لوں مک ہٹک نہ ملنا, تے ہن مینوں مرن دا شوق مٹاون دے. تو میں جو بھی کوئی کام کرتا ہوں, وہ بتا رہی تھی میری بیوی اور کافی لوگ کہ آپ نے سوچ لیا ہے, زندگی سے تنگ آ گئے ہیں. وہ جرمن زبان میں کہتے ہیں لیبن میوڑے. لگتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے وہاں جاتے ہیں جہاں پہ مرے آپ. ٹھیک ہے, ہاں ہم نے یاشوا اور کالیب کی طرح مرن کا شوق مٹانا ہے. موسیٰ نے کہا تھا کہ نہیں, پاگل ہو گیا یاشوا کالیب, 3 لوگ اور کئی قومیں ہیں بیچ میں, ہمارا کچومڑ نکال دیں گے. یاشوا پاگل تھوڑی تھا, کالیب پاگل تھوڑی تھا. اس نے خدا کی محبت میں اس کو آگے نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا. جہاں جہاں مجھے بتایا کہ تو مارا جائے گا, وہاں مجھے خدا کے نور کے سوا مجھے بندے بھی نظر نہیں آ رہے. مجھے تو خدا کا نور ہی نظر آ رہا ہے. تو یہ 2 جو تھے پرانوں میں سے یہ پہنچے اور یہ بہت آگے کی جنتوں میں نکل گئے. اور موسیٰ نے کہا اپنا دماغ ٹھیک کرو. موسیٰ کی لاٹھی پگڑی بھی لے لی, اور موسیٰ جسم کے ساتھ وہاں مرا جہاں غمگین موت مرا. ٹھیک ہے, جا کے بیٹھا وہ ہندوؤں کے سادھوؤں کے جنگل میں, جہاں وہ روشنی تلاش کرتے تھے. یہ بڈھا بابا بھی 120 سال کی عمر میں وہاں جا کے بیٹھا, اور انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ موسیٰ ہے, کیونکہ موسیٰ کا نام دنیا جانتی تھی, فرعون, جس نے کئی ملک فتح کیے افریقہ کے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ بیٹھا ہوا ہے بڈھا قسم کا بابا. تو تھکا مانی وہاں ٹیک لگائی درخت کے,
تو وہ عورتیں آتی نا، کوئی کھیر بناتے کچھ بناتے، تو وہ دیتی بڈھے کو کہ یہ خدا کے لیے، ایشور کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو کھا کے گزارا کیا، تو خدا نے پھر پرانی دنیا میں بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ کرے بات. اچھا یاشوا کالی پاگل ہیں کہ جو مرنا چاہتے ہیں؟ اچھا تو پھر پرانی دنیا میں مرے گا، اور یاشوا اور کالی وہ نئی دنیا میں مریں گے. تو وہ پھر نئی دنیا میں پہنچے، تو جب مرے تو خدا نے ان کو وہاں لے گیا جہاں خدا کا دیدار ہوتا ہے. کرو، انہیں نئی دنیا دے دی. تو کثرت کے ساتھ جب دنیا مخالف ہو جائے، جب تو جعفر، امام جعفر نہیں، ابن زبیر کہتے ہیں، کلے رہ گئے، تو یزید نے وہ منجد میں ماری، کعبے کو بھی تباہ کر دیا، کلے رہ گئے. تو ابن زبیر کہتے ہیں، ہاں ابن زبیر یا ابن جعفر، ان میں سے ایک کلے رہ گئے، ابن زبیر ہے غالباً. وہ کہتے ہیں کہ میں کلہ تو رہ گیا ہوں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہوگی کہ میں کلہ ہوں اور یزید کے پاس ساری دنیا ہے، وہ سچا ہے. نہیں، یہ مراد نہیں ہوگی. میں اکیلا ہوں، میں پھر بھی حق پہ ہوں. انہوں نے کہا تو یہ کیسے پتا تو حق پہ ہے؟ کہا مجھے خدا نے دکھایا ہے. دیکھا، اور اس کے ساتھ پوری آدھی دنیا پہ اس کی حکومت ہے، وہ باطل پہ ہے. تو اگر ہم مر بھی گئے اور ایک آدمی بھی ہمیں دفنانے نہ آئے، تو مراد یہ نہیں کہ ہم حق پہ نہیں تھے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ ہم حق پر ہیں، حق پر تھے، حق پر رہیں گے، کیونکہ خدا کی ذات نے بار بار آ کے بتا دیا کہ تو حق پہ ہے. کیونکہ تو حق پہ، اس لیے ہم ساری سبیں لپیٹ دیں گے ان کی، جو بھی آئے گا تیرے راہ پر. کہنے سے مراد یہ تھی کہ تو نے کمزوری نہیں دکھانی، کہ تو کمزوری دکھائے. تو خدا نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ سنا ہے مجھ سے وہ بتانا ہے. اگر اتنا حبیب کوئی نزدیک ہوتا، رحمت العالمین ہوتا، تو خدا یہ کہتا ہے وہ بتانا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ بھی بتانا ہے جو میں نے اپنے حبیب کو کہا. کیا خیال ہے جی آپ کا؟ بات ہے کہ نہیں؟ اب میرا جو حبیب ہے رحمت للعالمین، اس کا بھی بتانا بیچ میں. خدا نے تو اس حبیب کا نام ہی نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ میں نے اس کی بھی جڑ کاٹ دی، سب لپیٹ دی. خدا کو چاہیے تھا اگر وہ بیٹا اتنا قریب تھا تو کہتے یہ کہ جو تو نے سنا ہے وہ بھی بتانا، جو بیٹے نے کہا وہ بھی بتانا. کیا خیال ہے جی آپ کا؟ بیٹے نے کہا وہ بھی بتانا ہے. خدا نے کہا کہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بتانا ہے، باقی کچھ نہیں بتانا. اور جو میں نے دیکھا، جو میں نے تجھے دکھایا، سفر دکھایا، وہ بتانا ہے. ورنہ خدا یہ بھی کہتا ہے کہ جو تو نے سب کچھ دیکھا جنتوں میں، ان کی گل افشانیاں بھی بتانی ہے. نہیں، جو میں نے دکھایا ہے تو نے وہ بتانا ہے، اور جو میرا سفر ہے وہ بتانا ہے. ورنہ یہ بھی کہہ دیتا تو نے خچر پہ دیکھا محمد کو، وہ خچر بھی کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، وہ بھی بتا دینا. نہیں، خدا نے کہا وہ بتانا جو میرا سفر ہے. کوئی حبیب نہیں آئے گا، کوئی خدا کا بیٹا نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا بیچ میں. تو اگر کوئی شک رہ گیا تو میں تو یہ بھی بتا دوں، ان سارے حبیبوں کی بھی دنیا، ان سارے حبیبوں کی سب بھی لپیٹ دی، ان بیٹوں کی بھی سب لپیٹ دی ہے میں نے. یہ سارے بدھ اور کرشن، یہ جتنے سب کی سب لپیٹ دی میں نے، اس لیے کہ ان کا بتانا ہی نہیں. جب میں نے صافی لپیٹ دی، ان کی ماضی کا حصہ بنا دیا، تو بتانا کیا ہے؟ بتانا تو جب یہ کوئی بیچ میں باقی رہتے. یعنی خدا یہ کہتا ہے کہ
80% میرا بتا دینا، باقی کسی کی اسلام کی ہلدی لے لینا، عیسائیوں کے مرچیں لے لینا، ہاں جی، تھوڑی تھوڑی ان سے ادھار مانگ لینا. نہیں، دیکھو جی، امریکہ اتنا پاورفل ملک ہے، آپ اگر وہ پاکستان سے بھیک مانگے کہ جی ہمیں پیسے دو، تو کتنا عجیب سا لگے گا. کیا خیال ہے جی؟ جی بے شک. ہاں جی، روس کہہ کے پاکستان کو کچھ تھوڑے سے پیسے دے دو، ہم مر رہے ہیں بھوکے. وہ تو سپر پاور ہے. تو خدا تو ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، انہیں اس کی مرچیں اور سفید ان کی ہلدیاں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود ہی ہل گئے ہیں، ان کی ہلدی کیا لے گا وہ؟ تو خدا کی دنیا آئے گی جیسے وہ کہہ رہا ہے. اور اگر میں نے تھوڑی سی کسی کی مرچیں، کسی کی زکوٰۃ، کسی کا روزہ، یہ سب کچھ ملا ملو کے، تو خدا کہتا چل تو بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ. ہاں؟ تو ہماری کسیانہ بتاتی ہے، میں نے اتنے بڑے قد والے دیکھے، ان کے نور فرشتوں سے بھی زیادہ. تو پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے لیے مارے گئے، یعنی کہ نہیں چھپے، انہیں مار دیا گیا. محمد کے لانبی بادی نے ان کی گردنیں اتار دی. لیکن یہ بات لیا ہے. تو کسیانہ بتاتی ہے کہ میں وہاں پہ تھی تو میں حیران ہوں ان کے نوروں کو دیکھ کر، ان کی چمک کو دیکھ کر. اتنے بڑے قد جیسے فرشتوں سے اوپر. انہوں نے اسلام کے ساتھ تعاون نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا. اس کا نتیجہ ہوا 12,000 میں سے وہ بھی رگڑے میں آ گئے. تو کتنے کو مارے گا؟ 12,000 کو مارے تو یہ گھنگور رات ہے، یہ تو گزرے گی ظلم کی. تو محمد صاحب یہ سمجھے کہ میں اس کو بھی رگڑا دے دوں گا، یا تو یہ غلام احمد قادیان کی طرح میرا عشق پڑے گا اور یہیں مرے گا، کوئی اسلام کی کوئی شاخ نکل آئے گی، یا میں اس کو رگڑا دوں گا. لیکن خدا کی ذات نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اگر تو ساتھ چلے میرے ساتھ چل، کوئی تعاون مت کر. تو دیکھ میں نے تعاون نہیں کیا، لیکن خدا کی بات مانی. جب میرے آباء و اجداد کو کہا کہ نکلو یہاں سے، نہیں وہ نکلے نہیں. جیسے عیسیٰ نے کیا، روم نہیں کیا، اسے اچھا نہیں لگتے تھے روم، اپنی دنیا اچھی لگتی تھی، اپنا یہ یہودیوں کی. ورنہ اگر چھوڑ جاتے یہ جو آباء و اجداد تھے، اور خدا کی زمین بڑی لمبی ہے، اگر چھوڑ جاتے اور آ جاتے تو پتہ نہیں یہی لے آتے دنیا خدا کی. تو خدا کی بات تو مانی نہیں. اب دیکھو نا جی، جس رات خدا نے کہا نکل یہاں سے، ایک طرف محبت بلا رہی ہے عورت کی، ایک طرف ساری محبتیں کھڑی ہوئی ہیں، اور ایک طرف خدا کہہ رہا ہے چل یہاں سے. خدا کی محبت غالب نہ ہوتی تو پھر ان کی محبتوں میں، خدا کی محبت میں تقسیم کرتا، اس میں تو میں بھی پھنس جاتا. تو وہ جانشین کہنے لگے مجھ سے، پھر وہیں آتے ہیں دوبارہ بات، کہ ہم آپ کو ایک ایک بات بتا دیتے ہیں جو محمد صاحب نے ذاتی مشورے کیے، اور جب ہم نے فیصلہ کر لیے، 3 یہ لوگ تھے سارے ملا کے، فیصلہ کیا رات کو اور صبح کو وہی اتار دی. لو جی کریں بات. تو کیا میں نے پہلے نہیں بتایا تھا آپ کو کہ قرآن 10% بھی نہیں ہے؟
اس بات سے؟ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا تھا 5% بھی نہیں قرآن. جی جی حضور بتایا ہوا ہے آپ نے، بہت دیر سے بتایا ہوا ہے۔ ہاں تو میں کیا ان کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ مجھے بتائیں گے؟ یہ جانشین اخیر میں بدلے آ کے، اخیر میں اس لیے بدلے نا، اب پتہ لگا کہ ہماری گڈی بھی نہ نکل جائے کہیں، ہم پھنس جائیں گے کہیں پہ. تو کہنے لگے ایک ایک بات بتاتے ہیں آپ کو. میں نے کہا مجھے سب باتوں کا پتہ ہے جو تم بتاؤ گے مجھے. تو زید بن حارثہ اس کو بیٹا بنا لیا تھا، بیٹا ہے میرا. پھر ایسے حالات آ گئے کہ زید بن حارثہ کی بڈھی پر نگاہ پڑی، وہ بھی فدا ہو گئی، محمد بھی فدا ہو گئے. اب فیصلہ کرنا تھا، یہ میں تو کر بیٹھا ہوں. یہ کیا کہتے ہیں، یہ عشق کی گلی تو کوئی لنگدا ہے، یہ تو میں کر بیٹھا ہوں زینب سے ہے جی. کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا اب کیا کریں. انہوں نے کہا ویسے تو بات نہیں بنے گی ہے، وہ کہیں گے کہ لو جی بیٹے کی بیوی پہ ہاتھ مار گیا، یہ تو کام خراب ہو گیا. اب تو کہا، پھر فیصلہ کیا. دوسرے دن آیات اتر گئیں وہی کہ اے لوگو، جو بیٹے ہیں ان کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارو. یعنی یہ نہ کہو محمد بن حارثہ، یہ کہو محمد، اس کا نام جو ہے اس کے باپ سے پکارو. پہلے وہ رشتہ توڑا وہی کروا کے، یعنی کہ میں نہ سسر ہوں نہ باپ ہوں اس کا. پھر اس کے باپ کے نام زید بن حارثہ وہ کروا کے تو پھر اپنا بڈی لے سکے. تو اب یہ جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے، یہ بہت پھنسیں گے آگے جا کے. ان کی نکلتی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کتنی دھمالی ہوگی ان کی نچلی والی دنیا میں، جب جا کے نکلے گی ان کی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان کو میری باتیں یاد آئیں گی. اوہ ہو، وہ کیا کہتا تھا، وہ دیکھا نہیں، وہ آج وہ آئی ہوئی تھی جیسے، وہ کہتی پہلی کتاب میں پڑھنے لگی تو وہ تھی تکلیف دہ سچائی عیسیٰ کی. میں ہل گئی. میں نے کہا یہ کیا، یہ تو میرا لارڈ ہے، میرا خدا کے بعد، بلکہ خدا کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا دائیں بھائی، یہ کیا کہہ رہا ہے. تو کتاب چھوڑ گئی تو میں تو ہل ہی گئی. میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے. تو اگر یہ ہلی ہے عیسائیت میں سے اور بہت سے ہل گئے ہیں جو ممبر آئے ہیں، تو اسلام کی نئی نسل کتنی ہلے گی ذرا بتانا مجھے. بس جب بھی ہلے گی تو ساری عمارت زمین پہ آ کے تڑام سے گرے گی. خدا نے کہا کہ ان کی یہ اسلام بہت بڑا مذہب ہے، عیسائیت اس سے بڑا مذہب ہے، ان کی طرف نہ دیکھ، یہ چھائے ہوئے ہیں تو کچھ بھی نہیں، ان کی طرف نہ دیکھ. میں زلزلہ لے کے آؤں گا، ان کی ساری عمارتوں کو میں زمین پہ پسیدہ کر دوں گا ایک ہی دفعہ. نہ اسلام رہے گا، نہ بلکہ قرآن میں اسلام کے خلاف ہی نبوت کرا دی کہ یہ جو ٹیلے، یہ جو اڑے ہیں ٹیلے، میں ان کو پترا کر دوں گا، ان کی میں نکال دوں گا میں. اور یہ جو پہاڑ ہیں مذہب کے، ان کو روئی کے گالے بنا دوں گا میں، اڑتے پھریں، یعنی کہ خانہ بدوش کر دوں گا میں ان کو. اور جب یہ دیکھیں گے 80-100 سال کے بعد کہ ان کی مذہبوں کو تو سب لپیٹ دی، وہ بن گئے ماضی کا حصہ، پھر اپنے مذہبوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس تعلیمات پر خدا سے مل رہے ہیں جو میں لے کے آئے ہوں، تو ان کا کیا حال ہوگا بتائیں ذرا. پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر یہ سارے شیعہ بن جائیں گے، شیعہ پیٹیں گے. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے،
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو خدا سے ضد کہیں کی؟ یا تو اپنی کتاب کھول کے دیکھ لو کہ یہ کامل ہے تو ہم بھی باز آ جاتے ہیں. جب تمہاری کتاب میں خدا یہ کہہ رہا ہے میں جب چاہوں جو آیات جو چیزیں چاہوں میں منسوخ کر سکتا ہوں. میں نے تھوڑی لکھی ہے وہ کتاب, اور جب چاہوں میں اس سے بہتر تعلیم اور پیغام لا سکتا ہوں. تو خدا سے ضد کہیں کی؟ تو خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں آؤں گا. آؤ گے جب تم ساوریا. آئے ہائے, اس قیامت کا ذکر ہے جو ہم بتا رہے ہیں. پھول کھلیں گے اس گلشن کے اندر. یہ ہے قیامت. برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی, اندھیروں کی دنیا ختم ہو جائے گی, محبت اور نیکی کا سورج طلوع ہوگا, اور اس زمین پر آسمان پھٹا کریں گے اور بجلی چمکا کرے گی اور خدا کا دیدار ہوگا. یہ تھی قیامت. اور ان سب مسئلوں سے پوچھ لو جا کے, اپنے علماء سے پوچھو. کہتے ہیں مذہب جب تک رہیں گے جب تک قیامت آ جاتی ہے, جب تک ہے, اس کے بعد مذہب ہی نہیں رہے. بھائی وہ قیامت کا مضمون میں کھول رہا ہوں. تو اگلی, اب تو یہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, اگلی دفعہ اگر ہم ان کی گل افشانیاں کھولیں تو اس کے بتانے سے کیا ہوگا. میں بہت پہلے ہی بتا چکا ہوں خدا کی طرف سے کہ تورات, انجیل اور یہ قرآن 5% سے 7% تک خدا کا کلام, باقی سارا اپنا. بات ختم ہو گئی. اب یہ آ کے مجھے کیا پڑھائیں گے؟ میں تو پڑھ چکا ہوں خدا سے. کیا خیال ہے جی آپ کا؟ اب یہ آگے بتا رہے ہیں مجھے کہ دیکھو ہم کتاب میں نے کہا کتاب وہ آپ کے پاس آپ کی بیعت کر کے آپ کی مدد کرنا چاہتے ہوں گے. وہ کر تو دی اب بیعت, آخر میں آئے. تو میں نے کون سا بیعت سے انکار کیا ہے, لیکن بڑے سوچ سمجھ کے آئے ہیں بیعت کرنے کے لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے چٹھا صاحب؟ اس نے اپنا جو آپ کے جو جن کے پہلے پچھلے بانی تھے غلام احمد, اس نے بھی بڑی سوچ سمجھ کے بیعت کی ہے. اس کی جماعت بھی پھیلی. انہوں نے آپ کے روح قدرے میں بیعت کر لی, آپ نے بتایا ہے, وہ آپ کی مدد کرتے ہیں. اب انہیں چاہیے کہ احمدیوں کے خوابوں میں آئیں, ان کو بتائیں کہ آپ کو مان لیں. او بھئی یہ خوابوں میں لائیں گے تو وہ آئیں گے نا. کم سے کم اتنا تو کریں گے کہ یہ پوچھیں, اے خدا سے پوچھیں, غلام احمد قادیانی کو بھیج, بتا یہ اپنا جو کہہ رہے ہیں میں مسیح الزماں ہوں, خدا کا دل ہوں. ہم تو جاننا چاہتے ہیں, بس اتنی ہی بات کر دے, پورے دل و خلوص کے ساتھ آ جائیں گے. وہ غلام احمد قادیانی کہتے ہیں میں تو بیٹھا ہوں, پہلے میں آ جاؤں گا. جیسے تو نے وہ کہہ رہے تھے, جیسے آپ نے بات کی مرزا طاہر سے جو چوتھا جانشین تھا, ان کو پتا ہوگا چوتھا جانشین تھا. ہاں جی, وہ چوتھے خلیفہ کہ تھے. تم نے خدا نے کہا تو نے بات کی, میں غلام احمد قادیانی نے کہا میں آ گیا فوراً. میں نے بتایا کہ یہ مسیح زمان. اب وہ بات کھولے نا, اس پہ اور مصیبت آ گئی. اگر یہ کہے کہ یہ مسیح الزمان تو احمدیت سے وہ کہیں گے تو چل یہاں سے, تو کیا کر رہا ہے خلیفہ بن کے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ خلیفہ کی چھٹی کرا دیتی. تو چل, تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں مسیح الزمان پہ. حضور مجھے ذرا دعا دیں, میں ربا جا کے کچھ مربیوں کو یہ بتاؤں کہ وہ مرزا غلام احمد کو اپنے خوابوں میں لائیں اور ان سے پوچھیں, اللہ کرے وہ بات مان جائے ہماری. خدا کا نام لے کر پوچھے اور کہیں خدا کو کہ یہ جو ہمارے نبی ہیں, ہم دل سے پورے دل و جان سے ہم چاہتے ہیں کہ صحیح تعلیمات ہم پہ واضح ہو جائیں. اور ایک شخص کہہ رہا ہے میں مسیح الزمانہ ہوں, خدا کا دل ہوں. یا تو خدا بتائے یا خدا بھیجے غلام احمد قادیان کو, یا بھیجے کسی اور کو, ہمیں بتائے تاکہ ہم کہیں ہم بھی نہ پھنس جائیں. بس اتنی سی بات کرنی ہے پورے دل و خلوص کے ساتھ, یعنی کہ منافقت نہ ہو. ان سے کہیں یہ اتنا کر لیں, خدا دکھا دے گا, غلام احمد قادیان بھی آ جائیں گے.
سارے آ جائیں گے. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا یہ جو غلام بنے پھرتے ہیں میرے, یہ ذرا ایک دفعہ دعا تو کر کے دیکھیں, میں ان کے پاس بھی آ جاتا ہوں. یہ نا جمبا صاحب کو بھی چاہیے کہ ان کو اتنی دفعہ سمجھایا ہے, وہ کیوں نہیں مانگتے دعا؟ جمع صاحب کا انجام بھی تو دیکھ لیا نا, میں نے نہیں دیکھا, بلکہ میں کہوں گا تو پھر اور بات بڑھ جائے گی. اپنا یہ اطہر صاحب نے دیکھ مولود لیا, شاہ صاحب نے دیکھا, مولود شاہ صاحب نے. اطہر صاحب نے دیکھا اندھیروں میں بیٹھا ہوا. یہ تو حضور یہ پیغام تو ان کو بھی پہنچ رہے ہیں, پیغام تو آپ نے گروش گروہ میں مرزا طاہر کو بھی قیامت کا سمجھایا تھا سارا, مانا تو وہ بھی نہیں, مانا وہ بھی نہیں, وہ اس لیے آگے جا کے مان گئے تو اب وہ کیسے سمجھائیں ان کی یہ جو امتیں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ آگے جا کے جو مانا ہے اس کے لیے اب کروڑوں سال چاہیے وہاں تک پہنچنے کے لیے. اگر زمین پہ مان جاتا تو بات انسانیت کی بہت آگے چلی جاتی. تو مانیں گے تو یہ بھی, یہ جب مریں گے آنکھوں دیکھا حال دیکھیں گے کرکٹ کا, تو مان تو یہ بھی جائیں گے. کون نہیں مانتا موت کے بعد؟ وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا ہے, جب اپنے پہ وقت آتا ہے پھر دال بٹنی شروع ہو جاتی ہے, کیا کہتے ہیں وہ, آپ اپنے پہ پڑتی ہے کہ وہ, میں تو وہ کیا کہوں, جب اپنی لگی پھٹنے دال لگی بٹنے. یہ پیغام تو آپ کا جا رہا ہے نا, مرزا مسرور کو بھی جا رہا ہے ہے نا. جی, یہ پیغام تو آپ کا جو ہے مرزا مسرور بھی تو سن رہا ہے, جمبا بھی سن رہا ہاں. ہے. تو جب یہ مر کے, جب ان کی اپنی, جب ان کے طبلے بجیں گے یا تو پھر یہ سارے اسی وقت مان جاتے ہیں. وہ ایک چھتر نہیں پڑتا وہ پولیس کا, آجا میرے بال ماں تیرا انتظار ہے, 2 چھتر کافی بس. وقت تو پھر وہ وقت حضور, وہ تو وقت پھر گزارنا تو پڑے وہ گا. وقت تو گزر گیا. پھر اب کیا میں ان کو تعلیمات دوں جا کر؟ وہ تو ان کو تو میں نے کہہ دیا, اب میں تو تعلیمات دوں گا جو زندہ بیٹھے ہیں, جی کہ زندہ کو بھی پھنسا دوں میں. میری تعلیمات ان کے لیے ہیں جو خدا کو جاننا چاہتے ہیں, ورنہ یہ مردے کو دفن کرنے گئے, خود بھی مردے تھے, تو یہ سارے بھی پھنسیں گے پھر سارے. تو ہم تو ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب جیسے یہ لڑکی تھی, یہ جیسی, اس نے کہا کہ میں نے دعا کی, ابھی میں سن ہی رہی تھی, کوئی 22 صفحے نہیں پڑے تھے, آواز آئی, ندا آئی, اور میں رو پڑی. پورے دل سے پوچھا, خدا نے بتا دیا. وہ اینوس تھی, وہ جوان لڑکی, جی وہ آئی, اس نے کتاب لی, ایک پڑھنی شروع کی, تو اس نے کہا خدا اگر تو زندہ خدا ہے تو مجھے بتا, پھر کہیں یہ نہ ہو کہ میں بھی یہ میری بس بھی نکل جائے. تو ابھی کوئی 40 صفحے بھی نہیں پڑے تھے, اتنا روئی کہ صبح کے بتایا کہ میں اس مشن میں آنا چاہتی ہوں. ایسے اسٹوٹگارٹ میں ہو رہا ہے, ایسے ہی وہ کیا کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ میں ہو رہا ہے, ایسے ہی کھاسن میں ہو رہا ہے, ایسے ہی دوسری جگہوں پہ ہو رہا ہے. اکا دکا جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں فوراً ہی خدا بتا دیتا ہے. یہ اس لیے حضور میں نے تبھی تو سوال کیا تھا کہ حضور 7000 بندہ انشاءاللہ امید ہے جلدی اکٹھا ہو جائے گا. اگر ہو جائے تو خیر, اگر نہیں ہوا تو کیا مشن چھوڑ دیں؟ نہیں حضور, آپ اپنی کوشش وہی تو بات ہے نا. یہ لوگ آپ کے ساتھ ملیں گے, اب پوری امید ہے بندے ہوں گے اکٹھے, اور خدا اپنا دیدار کرائے گا پہاڑ پہ. چلو ٹھیک ہے, تو کوشش ہم کر رہے ہیں. اگر یہ نہیں بھی آئے تو ہمارے اوپر تو خدا کی دنیا آ گئی. ہم نے تو آخری دم تک چلنا ہے, آئیں جائیں چھوڑ کے جائیں. اگر آ گئے تو ہماری زندگی میں یہ کام ہو جائے گا, نہیں آئے تو اپنا نقصان آپ کرائیں گے. ان کی سب لپٹ کے قبرستان میں پہنچیں گے, پھر اگلی دنیا میں پھنسیں گے. میرا تو کچھ نہیں بگاڑتے, تو میں ان کے بھروسے پہ اپنا مشن تھوڑی چلا رہا ہوں. آ جائیں تو اپنا بھلا کریں گے اپنے آپ, نہیں تو پھر وہ نئی نسل بازی لے جائے گی. تو حضور معافی چاہتا ہوں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب یہ کرونا ویکسین سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے تو بہت لوگ آپ کے مشن میں پلٹیں گے, اور کئی ہزار لاکھوں تعداد اکٹھی ہو جائے گی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں,
اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. کرے بات پھر کوئی اور بہانے بازی کریں گے. بہت دکھ کرونوں کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا خدا کی ذات کرونا سے بڑی ہے کہ چھوٹی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. بہت بڑی ذات ہے. میں کہہ رہا ہوں میں خدا کا مسیح الزماں ہوں، خدا کا دل ہوں، اور آؤ میں تمہیں خدا ملاتا ہوں. تو پھر کرونا کیا چیز ہے؟ کرونا دیکھیں گے تو سوچیں گے. کرونا دیکھ کے بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یہ حالات آ بھی گئے. انہوں نے اتنے معجزے دیکھے عیسیٰ کے، کہا کہ معجزہ دکھا دے، اگر یہ ہو گیا تو ہم سارے مان جائیں گے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 100 معجزے دیکھے، پھر بھی بہانے بازی کی اور ایمان نہیں لائے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ کیونکہ خدا سے بڑھ کے بھی کوئی ذات ہے. شیطانوں کی دنیا کو بھگائے گا نا، لوگوں کے دلوں میں اثر ہوگا، شیطان بھاگ جائیں گے، شیطانوں کی دنیا ختم ہوگی تو لوگ خدا کا اثر قبول کریں گے. شیطان تو جب بھاگیں گے نا، جب اپنا مدد، جب ہم خدا کی دنیا میں مددگار آئیں گے. وہ ایویں تھوڑی بھاگ جاتے ہیں. آپ کے پاس فوج ہے، برائی کے پاس فوج ہے، یہ مقابلے بازی میں فتح تو حق کی ہوگی، لیکن کتنا وقت لگے گا یہ سوال ہے. کتنا وقت لگے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا ایک شخص جو مرنے لگا، اس نے کہا کہ اگر خدا نے مجھ سے پوچھا کہ وہ دنیا ابھی آئی ہے کہ نہیں آئی، تو کہا میں خدا کو جواب دوں گا وہ آئے یا نہ آئے، مجھ پہ تو آ گئی. سن لی بات؟ واہ 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 واہ، بہت اچھے. کہا اگر خدا نے پوچھا کہ وہ مسیح الزمان زندہ ہے، ذرا بتانا وہ آئی کہ نہیں آئی، تو کہے گا خدا کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو یہ سب کچھ پتہ ہے دیکھ لے. کہا میں خدا کو یہ کہوں گا آئے نہ آئے مجھ پہ تو آ گئی ہے. جب ایک شخص پہ آ گئی تو پھر ساری انسانیت پہ آ جائے گی. وقت کی بات ہے. کیونکہ جب بھی ایک شخص نے کوئی کام کیا اس کا فائدہ ساری انسانیت کو ملا. کونی مار جس نے یہ بجلی کا بلب بنایا تھا، ساری زندگی دے دی بجلی کا بلب بناتے ہوئے، الیکٹرک. آج اس کا فائدہ پوری انسانیت حاصل کر رہی ہے. کیا خیال ہے آپ کا بجلی کا؟ ہاں جی حضور، بالکل بالکل. وہ تو آنی ہے. وقت کی بات ہے. اگر یہ مددگار ہو گئے تو اب آ جائے گی، 10 سال بعد ہو گئے تو پھر آ جائے گی. آئے گی تو اس کی دنیا، وہ تو طے ہو چکا ہے. خدا نے کہا تو نے بنیاد تیار کر دی، فاؤنڈیشن تیار کر دی، وہ تو اب آنی ہے. 10,011 تک آپ کو دکھا دیا گیا، آپ نے دیکھ کے وہ تو آنی ہے. خدا نے کہا پیر آئے، منگل آئے، بدھ آئے، جمعرات آئے، جمعہ آئے، جب بھی آئے وہ تو آنی ہے. تو نے وہ بنیاد بنا دی ہے. اب تھوڑا سا وقت کی بات ہے. اور اگر اب مددگار ہو جائیں گے تو کروڑوں کھربوں سالوں کی اپنے آپ کو چھڑا دیں گے اپنی پونچھ. نہیں ہوں گے تو خدا نے کہا انہیں بھی میں اندھیروں کا حصہ بنا دوں گا. حتیٰ کہ نئی نسل آئے گی جو خدا کو مبارک کہے گی، خدا کی قدر و قیمت کو جانے گی، وہاں سے پھر نئی دنیا شروع ہو جائے گی. تو ابھی وہ بتا رہا تھا ہارٹ موٹ. میرا بیٹا بڑا باغی ہے، کہتا ہے تو کہنے لگا کہ خدا کی تصویر دیکھی تو خدا کی تصویر دیکھ کے خاموش رہا، لیکن میں نے خدا کی تصویر کی کہانی بتائی ہے اپنی کتاب میں، جو نئی کتاب آ رہی. کیسے کیسی اندھیرے راتیں آئیں انسانیت پہ، کتنے لوگ اور کتنے نبی مارے گئے، لیکن ان سے یہ خدا کی تصویر نہیں بن سکی. تو وہ کہانی بڑی عجیب اور بڑی دکھی اور بڑی محبت والی ہے کہ حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بچاتے ہوئے اپنے جسم شیروں کو دے دیے. ادھر جسم شیر کھا رہے تھے، ادھر دوسرا شیر آیا اور آنکھوں کے سامنے بچہ کھا رہا تھا ان کا.
آئے حتیٰ کہ اتنی اندھیری راتیں آئی ہیں کہ فلپس نامی شخص نے خدا کو دیکھا تھا اور اس کو 16 سال قید میں رکھا. کہا کہ انکار کر دے تو انہیں خدا کو دیکھا. انہوں نے کہا نہیں. پھر 16 سال کے بعد جب وہ نکالا تو کہا اگر اب بھی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے تو اس کی ہڈیاں توڑی گئیں, ایک ایک ہڈی ٹوٹی. اس کی جب ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں تو اس کے جو رشتہ دار تھے, بیوی تھی, اس نے کہا خدا پہ لعنت کر, 16 سال کی قید, اب ایک ایک تیری ہڈی توڑ دی گئی, چند لہمیں رہ گئے ہیں. تو اس شخص نے کیا کہا, فلپس نے, میں تو خاک میں مل گیا, اب میں تو ہڈیاں توڑ کے رکھ دی میری انہوں نے ساری زندگی قید میں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی شخص آتا ہے جو خدا کی تصویر کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا, دکھا دے گا, دکھا دے گا, بتا دے گا اور ملا دے گا. یہ کہہ کہ فلپس نامی شخص نے آسمان کو دیکھا اور کہا اب میں بادل بن کے اڑا کروں گا. آئے ہائے ہائے, لوگ کریں بات, جنم بیت گئے اور اب اس نے تصویر بنی. تو بڑی لمبی کہانی رہی. تو کہتا ہے کہ وہ ہاٹ موٹ کا بیٹا وہ کہانی پڑھ رہا تھا, میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ روئے جا رہا تھا اس خدا کی تصویر کی کہانی کو سن کر. تو کہا میں نے دیکھا, تو میں نے کہا تو کیوں روتا ہے؟ کہا ابا جی چھوڑے, یہ جو کہانی میں نے سنی ہے نا, یہ کیا کیا ہوا تب جا کے تصویر آئی ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں. تو یہ ظالموں کے, پتھروں کے دل جو ہے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, پتھروں میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو آج کا یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں, باقی کوئی سوال جواب ہے تو کر لیں, ایک دو, اس کے بعد آپ جیسے عربی کہتے ہیں مجھے ریکارڈنگ میں کر لو جی, ہم اس کو تصویر میں اڑا دیں گے, چلو آڈیو ٹھیک سیو ہو جائے ہے, چلو گی. ٹھیک تو ہے, بتائیں گے. ہاں جی. خدا کی سلامتی حضور. آپ پر بھی سلامتی ہو جی, بلکہ آپ پر محبت ہو. سلامتی ہم پہ اور محبت آپ پہ. شکریہ. اوکے. حضور میں صبح اطر بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو یہ باتھ روم میں گیا تو میں نے نا وہ تصویر کے سامنے بیٹھا ہوا, اچھا, تو آنکھوں میں نے 5 منٹ میں نے آنکھوں میں دیکھتا رہا ہوں اچھا, تصویر کی آنکھوں. واہ واہ, تو میں نے اطر بھائی کو بھی بتایا صبح, آنکھوں میں نے آنکھیں اپنی ان کی آنکھوں میں ڈال کے نا دیکھتا رہا ہوں. اچھا, آنکھوں میں ہلکی سی نا وہ جنبش ہوئی, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اور اس کے بعد میں نے اطر بھائی کو بتایا کہ یہ جو اندر ہے نا جی, وہ پتلیاں, تھوڑا سا ایسا ہوا ہے, پتلا, ہاں, میں پیار میں دیکھ لوں. آئے پتلی, آئے وہی لی. تو اس کے بعد میں وہ ظہور بھائی کی دکان پہ آ کے بیٹھا ہوں, تو وہ میں نے توجہ سے نا وہ نا چیزیں نا میرے سامنے کھلنی شروع ہو گئی. اوئے ہوئے ہوئے, وہ جو سیل فون پڑے ہوئے تھے نا, جی وہ جی, مطلب کہ نا وہ ایسے ایسے میں نے دیکھا غور سے, ایسے میں اپنے خیال میں بیٹھا ہوں, اچھا, اسی خیال میں. اوئے ہوئے ہوئے, تو وہ چیزیں نا کھلنی شروع ہو گئی, تھوڑی تھوڑی سی نا کھلیں گی, ایسے توجہ سے میں دیکھا تو وہ باہر نکل کے نا وہ جو ان کا وہ اثر ہاتھ میں کھلنی شروع ہو واہ جی واہ, واہ جی واہ, گئی. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا واہ ہوں. جی واہ. میں بس اگر آپ مجھ سے بھی آگے نکل جائیں تو ہمیں یاد رکھنا. آپ کو حضور جس دن بھول جائیں وہ زندگی کا آخری دن ہو. آپ کو بھول جائے, آئے ہے, آپ سے کیا گلہ کریں, واہ جی واہ واہ. تو یہ خدا کی ذات, بس اب دیکھ لیں کیا کہوں, میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں رہے کہ ابھی تو آنکھوں کی پتلیاں ہلیں, کہیں ایسا نہ ہو نور آئے اور آپ کو سدا کے لیے لے جائے. آئے ہائے, پتہ نہیں کیا. میں منتظر ہوں, آئے ہائے, ہاں جی, میں منتظر. ہاں جی, ہاں. تو وہ تو میں نے دیکھ لیا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے تیرے جہاں کو پا لیا. آئے ہائے. تو
پتہ نہیں کیا کام لے گا خدا آپ سے. تو کمال ہو گئی. آمین. بلکہ اب آپ نے یہ بات کہی ہے نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, تو ایک ہماری ممبر آئے ہیں ڈیپ اسٹڈی, ابھی میں ملوں گا اس سے. وہ ڈرتی ہے بیچارے کہ اس کا خامن جو ہے وہ چھوڑ نہ جائے. تو وہ بتا رہی تھی بالکل اکبر صاحب کی طرح, ذاتی طور پہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی, تو میں غور کر رہی تھی خدا کی تصویر پر, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی. تو کہتی میں کیا دیکھتی ہوں آنکھوں میں کہ ایک نور خدا کی طرف سے آ رہا ہے, ایک نور میری طرف سے آ رہا ہے. تو میں اتنا روئی, اتنے میں خامد آ گیا, کہنے لگا کیا ہو گیا ہے؟ تو کہتی میں کیا بتاتی ہوں اسے. اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ زاہد وہ عیسائی ہے, یہ پکا شیطان ہے, اس نے نہ عیسیٰ کو چھوڑا نہ کسی اور کو چھوڑا, تو جو بھی اس پہ ایمان لائے گا, اگر تو ایمان لے کے آئے گی میں تجھے چھوڑ دوں گا. دیکھو کتنی سیدھ بحث. تو میں نے کہا ابھی راز ہی رکھ, تو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ وہ گھڑیاں جو آنکھوں میں آنکھیں نور نکلا ہے نا دونوں طرف سے, میں بالکل ہوش و حواش میں بیٹھی تھی. لے کریں. اور اب یہ اکبر صاحب کا سنا ہے, تو وہ بات سچی ہو گئی نا جب خدا نے کہا تھا کہ اپنی تصویر سے میں نئے انسانوں کو ملوں گا. کیا خیال ہے جی؟ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھو نہ محبت کا اثر, ہائے نہ پوچھو. ٹھیک ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں ہر جگہ خدا کی تصویر لگی ہوئی ہے. تو بچے بتاتے ہیں کہ میں ابھی کلہ گزر رہا تھا ہال سے ہی, تو خدا نے مجھے آواز دے کے بلایا واپس آ. وہ یشوا کا پتہ 15 سال کی, واپس آ. تو وہ 15 سال کی عمر ہے, وہ گھر میں ہر جگہ تصویر لگی ہوئی ہے خدا کی. تو وہ کہتے ہیں, بچے کہتے ہیں اب ہم کوئی فضول بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہر جگہ خدا کی تصویر لگی ہوئی ہے. تو جانے لگا تو خدا نے آواز, بڑی جلدی میں تھا, خدا نے کہا یشوا, تو ایک دم جھٹکا سکایا, کہا ذرا پیچھے آ. پیچھے آئے تو دیکھا خدا کی تصویر جو تھی وہ زندہ بات کر رہی تھی اس یشوا. لے جی بتائیں. کہا یشوا میں تجھے وہاں پہنچاؤں گا جہاں پہ تو اتنا مشہور ہوگا, تو تم میری تعلیمات کو وہاں تک پہنچا دینا. لو جی کریں بات. وہ سائمن کہتا ہے میں نکلنے لگا تیزی سے, تو خدا نے کہا یہ کیا کہاں تیزی دکھا رہا ہے, یہ کام چھوڑ, اس کو چھوڑ, میں تجھے اور کام بتاتا ہوں جس کے وجہ سے تو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی بنا لے گا یونان میں. لوگ کریں بات. وہ جا رہا تھا تیزی کے ساتھ. کہا کہاں جا رہا ہے تیزی کے ساتھ, تو ایک دم جھٹکا کھا گیا, خوف کھا گیا. چھوڑ اس کام کو کر, میں تجھ سے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی بناؤں گا, خدا کا گھر کھلائے گی. لو جی کرے بات. ہمارے گھر میں تو یہ باتیں عام ہو جاتی ہیں. وہ بچہ وہ جو باکسر بن رہا ہے, جس کو میں نے دکھایا تھا کہ یہ دنیا کا باکسر بنے گا, جو کئی یونیورسٹیاں بنائے گا, اب اس کی 10 سال کی عمر ہے, تو بتایا گیا تھا یہ 8 سال اور ہے. تو وہ بتاتا ہے میں دعا کر رہا تھا, دعا کرتے کرتے تصویر غائب ہو گئی, آگ کا نور سامنے آ گیا. لو جی کرے بات. اور خدا کا نور اس کو لے کے جا رہا ہے. تو جو آنے والی نسل ہے بچوں کی, ان کے وہ کوئی انتہا پسند تھوڑی ہے, وہ کوئی مذہبی تھوڑی ہے, ان کے اندر کوئی کوٹ کے انہوں نے اپنا اسلام تھوڑی, وہ تو سیدھے ہی سیدھے خدا سے ملنا چاہتے ہیں. وہ سیدھے ہی ملیں گے خدا سے. ہماری جو بیٹی ہے, جو یہ اپنا کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ میں ہے صدر, وہ کہتی میں بچی کے ساتھ بیٹھی تھی, میں دعا کری تھی, تو میں نے دیکھا ہی کہ ایک فرشتہ عورت آئی ہے اور کرسٹل بلیو اس کی لائٹ ہے. تو کہا میں دیکھ کے حیران, ایک دم جھٹکا سا لگا مجھے. تو بیٹی ساتھ بیٹھی تھی, بیٹی بھی کہنے لگی
بلاؤ اینگل اس کی عمر 2 سال بھی نہیں ہے ابھی، کر لے بات. واہ تو یہ باتیں تو اب عام ہو جائیں گی. جیسے عیسیٰ نے کہا تھا جب میری دنیا آئے گی تو جوان نسل مجھے دیکھیں گے. کیا بات ہے. اور جو ہوں گے بوڑھے وہ خواب دیکھیں گے. تو خدا نے کہا میری دنیا آئے گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے. تو یہ کام ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اکبر صاحب کے ساتھ. مبارک کو بھی اکبر صاحب، یہ آپ کے دل کی محبت ہے جو خدا کی آنکھوں کو ہلا رہی ہے. ابھی پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آئے آئے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. پتہ نہیں کیا کیا دکھائے گا. تو مبارک ہو جی آپ پر. تو یہ کر دینا جی اگر یہ چاہیں تو عطا صاحب. ٹھیک ہے. تو میں ضرور میں کر دوں گا جی. وہ بتا یہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، ہاں میں نے سنا ہے. لیکن ان کو اپنے الفاظ میں کہتے مجھے بیماری ہو رہی ہے. کیا چیزیں جو میں دیکھتا ہوں. ہاں تو وہ تفصیل سے بتا دیں، پھر آپ بتا دیں، کیونکہ یہ تو انعام الہی ہے جو ان پہ ہو رہا ہے. نہیں میں وہ اپنا وہ دوست کی دکان پہ گیا ہوں نا جی، جی تو وہ ظہور صاحب، سیلفون پڑے ہوئے تھے نا جی. جی اپنا آپ کے وہ ظہور جی. جی تو وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا، تو میں نے اسی وقت ہلکا سا ہوتا ہے وہ سیلفون پڑے ہوئے تھے نا جی اپنا سامنے. تو ایک وہ جگہ جیسے وہ ہلنے لگے ہیں نا جی، میں نے غور سے دیکھا نا جی، یعنی کہ آنکھ سے میں نے غور سے دیکھ رہا تھا، تو اسی خیال میں بیٹھا ہوا تھا نا ہلکا سا، تو وہ کھلنے شروع ہو گئے. واہ جی واہ واہ. جیسے نہیں یہ ہلنے شروع ہو گئے ہلکے ہلکے نا. ابھی تو یہ پوری دنیا ہلے گی. وہ جیسے یعنی کہ جیسے کچھ چیز وہ جیسے ان کے پارٹ نہیں ہے وہ کھل رہے جی ہیں نا جی، نظر آ رہا ہے کیا ہے تو آپ کو میں خوشخبری ایسے ہی. خوشخبری یہ دیتا ہوں، یہ ابھی تو کھلنے لگے نا. ابھی آپ ایک وقت آئے گا آنکھوں کے سامنے سے یہ پرانی دنیا بھی ہلنے لگے گی، یہ پیچھے جانے لگے گی. تو آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں ہل رہا ہوں، یہ پرانی دنیا جا رہی ہے، کیا ہو گیا ہے. تو پرانی دنیا پیچھے کو جا رہی ہوگی، خدا کی دنیا آگے بلا رہی ہوگی. آ جا آ جا، میں تیرا ہی انتظار کرتا تھا. ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو دوں اس کو. تو مجھ پر ایک عالم آتا ہے وجد کا. اس وجد میں کل انسانیت، فرشتے، جن، جو بھی مخلوقات بنائیں، اس وجد میں یہ حال ہوتا ہے کہ خدا کا کوئی راز نہیں رہتا ہے، بلکہ مجھے یہاں تک ہو جاتا ہے کوئی شخص اس کے سامنے آ جائے تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو کب بنایا ہے اور کیا سوچ رہا تھا خدا کے ساتھ. مجھ پہ ایسا عالم طاری ہو جاتا ہے. کرے بات. وہ گیت، وہ سوچ جب خدا بنا رہا تھا اکبر صاحب کو، اس محبت کے وجد میں وہ راز کھلنے ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو اتنا بتا دوں، ایک ایسی محبت مجھ پہ طاری ہو جاتی ہے کہ خدا اپنے راز چھپانا بھی چاہے تو نہیں چھپا سکتا. تو ابھی تو مبارک ہے جی آپ. اور خدا آپ کو پتہ نہیں کیا کام لے گا، آپ سے لے گا، آپ کی بیٹی سے لے گا، پتہ نہیں کیا کیا خدا نے برکتیں رکھ چھوڑی، پتہ نہیں کیا کیا. تو اب ختم کرتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا عطر صاحب؟ مجھے پریشانی ہو رہی ہے جی ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ جناب.